سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے وہ اللہ کے رسول اور اولو الامر تک پہنچا دیتے، لوٹا دیتے، تو وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہیں اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے بہت سارے لوگ شیطان کے پیچھے ہو لیتے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین نے مختلف قسم کے واقعات ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دینی مصلحت کے پیش نظر، حکمت اور مصلحت کے پیش نظر ازواج مطہرات سے عارضی طور پر علیحدگی اختیار فرمائی۔ تو چونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا تو اس لیے اس کی شہرت بہت ہو گئی، اور شہرت بھی غلط رنگ میں ہو گئی۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو لوگ اس بات کا رنگ بدل دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو ایک کان سے دوسرے کان تک جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی آمیزش ہو جاتی ہے، مکسنگ ہو جاتی ہے، پھر اگلے کرتے 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 حتیٰ کہ بسا اوقات جو ہے وہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ تو یہ بلا تحقیق بات کرنا یہ غیر ذمہ دارانہ انسان کا فعل ہے۔ تو اس واقعے کی نسبت سے یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، ان کو زوجیت سے الگ کر دیا، فارغ کر دیا۔ تو یہ بات صحابہ کے لیے، بالخصوص جو قریبی صحابہ ہیں، ان کے لیے بڑی جو ہے حسرت کا اور افسوس کا اور غم کا باعث بنی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ بتایا تو آپ جلدی سے مسجد میں آئے۔ مسجد میں دیکھا تو لوگ وہاں بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو وہ آپ کو مشروبہ ام ابراہیم، یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے جو ہے یہ چمال کی جانب ایک محلہ ہے، وہاں واقع تھا۔ تو وہاں آپ تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لمبا واقعہ ہے۔ تو اس میں آپ نے جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دی تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے آ کر لوگوں میں اس بات کو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ خواہ کسی نے افواہ اڑا دی ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی افواہیں لوگ اڑا دیا کرتے ہیں، ایک عمومی رویہ ہے معاشرے کے، یعنی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو تحقیق کیے بغیر اس کو آگے نقل کر دینا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کفا للمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے بغیر تحقیق کیے۔ اول تو انسان کو ہونا یہ چاہیے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ جس بات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی دنیا آخرت
یا اس کے متعلقین کی دنیا اور آخرت کی کوئی فلاح اس پر موقوف نہیں ہے، یا اس کے نہ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس میں تو آدمی کو پڑھنی چاہیے۔ بھئی ہمارے محلے دار نے یوں کر دیا، کر دیا تو کر دیا، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ اب میں اس بات کو جو ہے 10 لوگوں کے آگے شیئر کروں، یہ جو شیئر کرنا ہے نا بات کو، چاہے وہ ہمارے یہاں میڈیا، سوشل میڈیا ہو، یا ہمارے یہاں پرانا جو ایک طریقہ تھا کان سے کان تک بات شیئر کرنا، یہ شیئرنگ جو ہے یہ خطرناک ہوتی ہے، یہ بعض دفعہ آگ لگا دیتی ہے۔ یعنی بغیر تحقیق کے آدمی بات کو آگے سے آگے نقل کرتا ہے تو اس میں شیطان اپنا دخل پا لیتا ہے۔ بہت سارے فیملی معاملات جو خاندانی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ غیر جانبداری سے ان کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے، اس میں شیطان نے مرچ مسالہ لگوا کر اگلے کے کان تک پہنچاتی، تو آگ بھڑک جاتی ہے، بعض دفعہ کہیں کہ کہیں بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ چیزوں کو فرمایا کہ مسلمانوں کو اس حوالے سے محتاط طرز عمل اپنانا چاہیے، ذمہ دارانہ طرز عمل اپنانا چاہیے کہ کوئی بات ان تک اگر پہنچی ہے تو اس بات کو بغیر تحقیق کے آگے نقل نہ کریں۔ اول تو آگے نقل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، حدیث، قرآن، یہ مفید چیزیں یہ ضروری ہے نقل کریں۔ بلغوا عنی ولو آیا، حضور نے فرمایا کہ میری جانب سے آگے پہنچا دو چاہے تمہیں ایک آیت آتی ہے۔ تو یہ باتیں آگے نقل کرنے کی ہیں، لیکن یہ بھی ذمہ داری کے ساتھ، چاہے حدیث ہو، چاہے قرآن کی کوئی آیت ہو، دین کا کوئی مسئلہ ہو، اس میں تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ بغیر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہیں فرمائی اور ہم نے حدیث کے ریفرنس سے وہ بات نقل کر دی تو ہمارے اوپر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ میرے ذمے جھوٹ لگاتا ہے جان بوجھ کر تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کی نسبت کرنا یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے اگر شیئر کرنا ہو، دوسرے تک پہنچانا ہو تو چلو دینی چیز آدمی پہنچائے، جو ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو آگے نقل کرنے میں سوائے وقت کے ضیاع کے اور نقصان کے اور کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے ایسی بات کی تو پھر اس کی تحقیق کر لی جائے، اس کو آگے نقل کرنے سے پہلے اس کی تسلی کر لی جائے۔ مثلا میسج چل پڑتے ہیں فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، اب بغیر تحقیق کی آدمی آگے سے چلاتے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی۔ تو یہ جھوٹے میسج، جھوٹی چیزیں اس طرح کی کرنا یہ بہت سخت گناہ کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی سے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے گی، دوسری جگہ قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب آپ کے پاس کسی قوم، کسی شخص کی نسبت سے کوئی بات پہنچے کہ اس نے جناب آپ کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں، آپ کے بیٹے کے بارے میں، آپ کے بھائی کے بارے میں، آپ کے والدین کے بارے میں یہ کہا ہے یا یہ کیا ہے، تو فوراً پل نہ پڑو اس پر، فوراً ریئیکشن نہ کرو۔ فرمایا نہ، یہ تمہارے غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ جو بات تم تک کسی نے پہنچا دی آپ جناب فوراً آپ نے اس کو ادھر ہی سے بیٹھ کر شروع ہو گئے، ایسی کی تیسی اس کی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے جب تم کھود کرید کرو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ان تصیبوا قوما بجہلہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ناواقفیت میں، نادانی میں تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو جس پر تمہیں ساری زندگی افسوس ہوتا رہے کہ ایک اچھے آدمی کے ساتھ میں نے کیا کیا، کیونکہ بیچ میں جو انٹری ڈالی وہ شیطان نے ڈال دی، اس نے اپنا کام کیا اور ہم نے تحقیق نہیں کی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ اپنی ایک آنکھ نکال کر لے آئے، نے میری آنکھ نکالی ہے، تو آپ فوراً ابھی سے کوئی ذہن نہ بناؤ کہ فلاں بڑا ظالم ہے، اوہ ہو بہت ظلم ہو گیا تمہارے ساتھ، تم تو بڑے مظلوم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پوری حقیقت حال ہے اس کا ایک جز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں یہ بندہ خبر لایا ہے یہ اس کی 2 نکال کے آیا، اس نے تو چلو اس کی ایک ہی نکالی ہے، اس نے اس کی پہلے سے 2 نکالی ہوں، یہ ایک نکلوا کر بھاگ آیا ہو۔ تو اس لیے ظالم مظلوم کا، غلط صحیح کا فیصلہ کرنا اتنا جلدی آسان کام نہیں ہے، اور یہ وہ غیر ذمہ دارانہ کام ہے جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عوام اور ہمارا
بہت سے جو ایک ادارے ہیں میڈیا کے نام سے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو، یہ بڑے دل کھول کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک واقعہ آتا ہے، اس پر جناب پورا اس کے بارے میں ذہن سازی کر دی جاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے حقائق کچھ اور ہوں. تو ان جگہوں پر ان چیزوں پر حقائق دکھائے نہیں جاتے، یہ صرف آپ کو مطلع نہیں کیا جاتا بلکہ خاص طریقے سے پکچر دکھائی جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا عین ممکن ہے کہ ایک آدمی مظلوم ہے اور اس کو یہاں ظالم دکھایا جا رہا ہو، ظالم ہے اس کو مظلوم دکھایا جا رہا ہو. تو یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن پاک نے جن کی جانب ہمیں اصولی طور پہ متوجہ فرمایا ہے. یعنی ہماری زندگی کا ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس میں ہمیں رہنمائی نہ دی ہو، یہ ہم فخر ہے اس بات پر، اور یقیناً ایسا ہے. تو یہ پھر گوشوں کی جانب ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ ہماری زندگی میں، طرز عمل میں، ہماری شخصی دائرے میں، خاندان کے دائرے میں، برادری کے دائرے میں، محلے کے دائرے میں، یا قومی ملکی سطح کے دائرے میں کہیں ایسا ہم غیر محتاط طرز عمل تو نہیں اپنائے ہوئے. تو اگر ایسا ہو تو پھر اس میں آدمی کو اس پر، اپنے رویے پر، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یہ جو خبروں پر تبصرہ ہے، یہ بھی کوئی اتنا مفید کام نہیں ہوتا کہ آدمی سارا دن پورا اخبار ہی پڑھ جائے، اشتہار بھی پڑھ جائے، کالم بھی پڑھ جائے اور پھر اس پر بیٹھا تبصرہ سارا دن کرتا رہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ اللہ اللہ کر لو کہ اس میں فائدہ ہوگا. اس لیے وہ، بلکہ بھی اس زمانے کی بات ہے، یہاں قصور کے رہنے والے تھے صاحب، وہ پہلے فرمانے لگے کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور رات گئے تک جب تک نیند نہیں آتی تھی کچھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ بس کبھی یہ چینل بدلو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو. لیکن جب کہیں کچھ احساس پیدا ہوا کہ میں کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہوں، اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا شروع ہوا، کچھ وقت لگ گیا جماعت وغیرہ میں، فرمانے لگے کہ اب میں نے اپنے نفس کو سزا دی ہے. میں نے کہا تو جتنے گھنٹے ضائع کرتا تھا اتنے گھنٹے تیرے سے قرآن پاک کی تلاوت کرواؤں گا. تو اب عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور 12 بجے تک یا 11 بجے تک جتنا وقت ہے قرآن پاک کی تلاوت میں لگا دیتا ہوں. تو اس سے چلو میرے کمائی ہو رہی، اس سے تو میرے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، فلاں ملک کے فلاں کونے میں، افریقہ کے فلاں ملک میں یہ ہو گیا، اس سے میرا کیا لینا دینا، مجھے کیا، یا تو میں اس کے میں ذمہ دار ہوں یا میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس لیے خواہ مخواہ دوسروں کی ٹینشنیں الجھنیں ہم اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں یہ خبریں سن کر. اس نے فرمایا کہ جب یہ تمہارے پاس کوئی امن کی یا خوف کی، کیونکہ خبریں عام طور سے ایسی ہوتی ہیں، خوف کی زیادہ ہوتی ہیں، انہونیاں زیادہ ہوتی ہیں. انہونیاں سن کے آدمی جو ہے بیچارہ پریشان ہوتا رہتا ہے اور اپنے دماغ پر، اپنے اعصاب پر منفی اثرات ڈالتا رہتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ لگو، بلکہ یہ چیزیں جن کی ہیں ان کے حوالے کر دو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اس زمانے میں چونکہ حضور موجود ہیں، اگر کوئی ایسی خبر کسی نے سنی ہے تو وہ جا کر تحقیق کر لیں، ان کے حوالے کرو. یہ جن کا کام ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمیں ان چیزوں میں عوام من حیث العوام پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی روزی روٹی کمائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھیں. من حیث العوام ہمارا کوئی ایسا لینا دینا ان کاموں سے نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ تو جو ان خبروں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جنہوں نے آگے کام کرنے تو جان لیتے، لیکن تمہارا اس سے کوئی کام نہیں. تم سوائے پریشان ہونے کے اور دوسروں کو پریشان کرنے کے اور کو کام نہیں کرو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا، چونکہ وہ ذمہ دار آدمی تھے. جب خبر پہنچی تو فوراً تحقیق کی، اور تحقیق کر کے خود بھی مطمئن ہوئے، دوسروں کو مطمئن کر دیا. اور ایک عام آدمی جس بیچارے کی رسائی میں تحقیق ہے نہیں، وہ تو صرف پریشان ہی ہوتا رہتا، اور پریشان ہو رہے تھے لوگ، عام آدمی جو تھے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے ایمان والو اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں غیر مفید چیزوں سے روکا جا رہا ہے، بلکہ نقصان دہ چیزوں سے روکا جا رہا ہے. ہم سمجھتے تو یہی ہیں نہیں، بڑی جو ہے انٹرٹینمنٹ ہے، میڈیا جو ہے ہمارا انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا وقت برباد کر رہا ہے، ہماری صلاحیتیں برباد کر رہا ہے، اور ہمیں جو ہے کتنے جو ہے ڈپریشن میں بعض دفعہ لے جاتا ہے، کتنی نفسیاتی بیماریوں کو جنم دے رہا ہے. وہی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو تم سارے شیطان کے پیچھے چل پڑتے، کچھ تھوڑے لوگ بچ جاتے. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات قرآن پاک میں اور پھر اہل علم اور اہل دل کی زبانوں سے نکلواتے رہتے ہیں. آدمی پھر بھی چل پڑتا ہے، لیکن ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارا کرنے کا اصل کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا